السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں قمری اور شمسی دونوں تاریخوں کا علم ہونا چاہیے۔ سورج بھی میرے اللہ کی تخلیق ہے، چاند بھی میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ کہنا بھی یہ اسلامی بغیر اسلامی اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ تو شمسی تاریخ کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، قمری تاریخ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو قمری سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام اللہ پاک کے ہاں بڑی عظمت اور احترام والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے بڑی احترام والے ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ تو اس ماہ میں کچھ کام جو کرنے کے ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے۔ پہلے نمبر پر محرم الحرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی 10 دن کا یوم عاشورہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی رکھیں گے۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کا دن اور احترام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت میں اگلے سال انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا بھی 9، 10 یا 10، 11 کے روزے کا اہتمام کرنا۔ دوسرا کام ایک حدیث ہے اور اس حدیث پر بہت سارے محدثین نے کافی سارا کلام بھی کیا ہے، لیکن محدثین ہی کی یہ رائے ہے کہ جس حدیث کے بارے میں کئی سندیں ہوں، کئی طریقوں سے وہ حدیث وارد ہوئی ہو تو فضائل کے اندر اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جو انسان محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اہل و عیال پر کو مال خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا کام جو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ایک عام سا یہ ذہن اور سوچ پائی جاتی ہے کہ ان دنوں میں کوئی شادی نہیں کرنی، کوئی خوشی کا پروگرام نہیں کرنا، کوئی تقریب نہیں کرنی، کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا، اور کئی لوگ ان 10 دنوں میں نہاتے نہیں ہیں، غسل نہیں کرتے، کپڑے نہیں تبدیل کرتے، اور شادی شدہ ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے۔ کیوں کہتے ہیں یہ سوگ کے دن ہیں اور ان میں یہ چیز منع ہے۔ یاد رکھیے شریعت نے، دین نے، قرآن و حدیث نے کسی بھی مہینے کے کسی بھی دن اور تاریخ میں شادی نکاح کو حرام نہیں قرار دیا، منع نہیں فرمایا۔ تو یہ اپنی طرف سے ایک ہمارے سوچ بنا لی ہے کہ یہ سوگ کے دن ہے۔ بات یہ ہے کہ سوگ کی شریعت میں اجازت ہے، 3 دن تک سوگ ہے۔ ہاں جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، اس سے زیادہ سوگ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، بڑی لمبی حدیث ہے کہ جو عورت اللہ رسول پر آخر کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عورت 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کے لیے سوگ ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ ایک بہت بات بڑی سمجھنے کی ہے، اور اپنے تہ دل سے، آپ دل کی کھڑکیوں سے، تعصب سے، مسلک سے ہٹ کر اگر اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیے 10 محرم کو نواس رسول کی شہادت ہوتی ہے، اور اس سے کافی عرصہ پہلے 17 رمضان کو اور سن 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی طریقے سے اس سے کچھ سال پہلے 36 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو ان کی شہادت پر اتنا سوگ کیوں نہیں منایا جاتا، اتنا اس کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا، اتنا اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا فانی سے رخصت ہونا امت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سانحہ اور صدمہ ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جاتی۔ اس لیے سمجھیے کہ ہمیں صحابہ سے پیار ہے، صحابہ سے محبت ہے، لیکن اس کے پیچھے خاص سوچ اور ایک خاص ذہن کام کر رہا ہے۔ اس لیے
باقی کو بھی ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس ماہ میں حضرات صحابہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی، اور حضرت 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی رفقا کی شہادت ہے۔ اور بھی اس ماہ میں کئی سارے صحابہ کوئی یا اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کا بھی ذکر خیر کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔